لوگوں کو نکال لیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ جس پر مصیبتیں نہیں آتی پریشان نہیں۔ رومیوں 5 باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ رومیوں 5 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے خدا کے زندہ کلام میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہیلیلویا! خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جب ہم کام کرتے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو بتایا پہلے کہ کام کرنے سے ہمارے جسم جو ہے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اتنا مٹن، اتنی اچھی سالن، سبزیاں، گوشت یا پراٹھے کھا لیے ہیں تو کام ایک 10 روپے کا نہیں کیا اور لیٹے رہے ہیں، تو کیا وہ ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہے؟ اور آج کے دور میں دیکھیں تو ہر کوئی معدے کی تکلیف میں مبتلا ہے، جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، مختلف بیماریاں اس کے کیونکہ کھا کے لیٹ جانا، کام کو نہیں کرنا۔ میں نے اس لیے پہلے بتایا کہ وہ سادہ سے لوگ تھے، سادہ خوراک کھاتے، صبح 4 بجے جاتے اور 10 بجے ان کو کھانا ملتا، ان کی مسز یا ان کی بہن یا ماں ان کو کھانا تیار کر کے وہاں کھیتوں میں لے کر جاتی، اور اتنی دیر تک وہ سارا کام کرتے رہتے، وہاں سے کھانا کھاتے، پھر شام تک وہ کام کرتے اور شام کو آتے، جانوروں کا چارہ اتنا کاٹ کر لے کر آ رہے ہیں، اور ایکٹیو کیوں نہ، کوئی ان کے باڈی میں درد نہیں، کوئی ان کا معدے میں تکلیف نہیں، کوئی کسی قسم کی، بلکہ جتنا مرضی ان کو بگھا لیں، دوڑا لیں کام کرنے کے لیے، وہ رات کو اٹھ کر کرتے۔ آج سہولتیں زیادہ آ گئیں اور ہم ان سہولتوں کو ناجائز طور پر استعمال، ہم نے کبھی واک نہیں کیا، ہم نے کبھی جو ہے اپنی باڈی میں زیادہ کیویٹی بڑھ رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ اور صحت مند ہوں گے لوگ تو ڈریں گے ہم سے کہ بڑا صحت مند ہے بھائی، مارے گا تو، لیکن یہ نہیں پتا کہ اپنی صحت ہی ساری خراب ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دیکھیے گا کہ اپنے آپ کو کہ ہم کیا ہیں۔ زبور 34 کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند ان کو ان سے رہائی بخشتا ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ راست باز ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خون سے خریدے گئے ہیں، اور کہا کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور کیا بتایا گیا، ریفرنس دیا گیا کہ ایلیا نبی ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، کوئی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ہم طبیعت، کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ اس نے جب گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کی تو آسمان کتنے عرصے تک بند ہو گیا؟ 3.5 سال تک آسمان بند رہا۔ یہ ہے آپ کی دعا کا، راست باز کی دعا کا، ایماندار کی دعا کا، صادق کی دعا کا خدا جواب دیتا ہے۔ بہت کچھ دعا میں ہو سکتا ہے، گھٹنوں کے بل ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی یہاں پر میسج دیا ہوا ہے، اور وہاں 2-3 دن پہلے وہاں ایک میسج دے کے آیا تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، خالی کرتے ہیں، کیونکہ آنسو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو آنسو دل سے نکلتے ہیں وہ آنکھوں سے بہنا شروع ہو جاتے ہیں،
آنکھوں پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ اپنے دل کو جب ہم خدا کے آگے آنسوؤں سے رو رو کر فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا کیوں نہیں ہماری سنے گا؟ ہم تو اس کے خون کے قریب ہیں۔ تو اس لیے وہ ہمیں ہر بیماری سے بھی بچاتا ہے، ہر قسم کی وبا سے بھی بچاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، کیونکہ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کریں۔ جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کریں۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ یہ رومیو 12 باب کی 17 اور 18 آیت میں۔ کیونکہ خدا کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ غور سے سنیے گا، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، کیونکہ خدا کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ جائے، جھک جانا سیکھیں، جھک جانا سیکھیں، کامیابی حاصل کریں، لیکن پیسے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی شان، اپنی پہچان بنانے کے لیے یہ کام کریں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اور دوسرا تیموتھی 3 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، وہ دیندار کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، کیونکہ ہم مسیح تو کہلاتے ہیں، دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں، دیندار تو ہیں کہ ہم مسیح ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ قابلیت، وہ قوت، وہ جوش، وہ امید نہیں ہے جو خداوند ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے دوسرے تیموتھی 4 باب کی 3 آیت میں لکھا، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں میں کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کو جانے بغیر اس پر جلدی سے بھروسہ بھی نہ کریں، اس پر اپنی رائے مت دیں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ دونوں طرف آتی ہے، اور دور سے کسی کو دیکھ کر اپنی رائے نہ بنا لیں، پہلے اس کی ساری کہانی سنیں۔ کسی پر جلدی سے بھروسہ نہ کریں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کیس میں آپ کو پکڑوا سکتا ہے۔ ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ماں باپ اپنے جوان بیٹے کو گھر لے کر جا رہے ہیں تو بس میں بیٹھے ہیں، اور وہ جوان بیٹا ہے، کوئی 14 15 یا 18 سال کا ہوگا، اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیٹے کو انہوں نے کھڑکی کی طرف، جو بس میں کھڑکی ہوتی، کھڑکی کی طرف بٹھا دیا۔ اب وہ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ابو یہ جانور جا رہا ہے، ابو یہ بڑے ہرے ہرے کھیت نظر آ رہے ہیں، ابو جی یہ تو درخت مجھے نظر آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت درخت ہیں، یہ پھلوں کا باغ نظر آ رہا ہے، یہ تو بہت تیز سے ہمیں دنیا دیکھو کتنی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ بادل نظر آ رہے ہیں۔ سامنے ایک اور جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے، جب وہ بچہ اتنا بڑا جوان ہے 18 سال کا، انہوں نے کہا کہ اپنے ذہن سے انہوں نے کہا کہ یہ پاگل لگتا ہے، کیا یہ اس نے کبھی ایسے آگے چیزیں نہیں کہیں دیکھی، کیونکہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن وہ جو ہے بڑا خوشی سے اپنے باپ کو اور ماں کو یہ ساری باتیں، ہریالی بتا رہا ہے، کھیت بتا رہا ہے، ٹریکٹر چل رہا ہے، یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، وہ درخت ہر رہے ہیں، یہ باغ لگے ہوئے ہیں، ان میں تو پھل لگا ہوا ہے، بڑے خوبصورت ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔
وہ دونوں میاں بھی بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اپنے بچے کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ یہ تو روز کا ماحول ہے، روز کا معمول ہے کہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ اتنا بڑا ہو کر شور ڈال رہا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا سنیے غور سے. انہوں نے کہا ہاں میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس سے تو آ رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس سے تو آ رہے ہیں، یہ پہلے اندھا تھا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اب ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا ہے اور آج یہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر خوش ہو رہا اور ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے. تو اس لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ذہنی طور پر ان کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا، ان کی کہانی نہیں سنی، ان سے پوچھا نہیں کہ کیوں ایسا کر رہا ہے. لیکن جب ان کو پتہ چلا تو وہ بھی اس بات سے متاثر ہوئے کہ ہمیں ہر ایک بات بغیر سوچے سمجھے دوسرے پر لاگو نہیں کر دینی چاہیے، تاکہ یہ جو ہے ہمارا اپنی سوچ ہے اور یہ سوچ ہمیشہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر غلط بھی ہو سکتی ہے. اس لیے سوچنے سے پہلے سنیں، کہانی سنیں، دیکھیں، جانیں، اس کے کردار کو جانیں، اس کے واقعات کو جانیں، پھر بھروسہ کریں. اس لیے میرے عزیزو کہتے ہیں کہ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، شیطان کے پاس بھی علم بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ادب سے محروم ہے. ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ہی رخ کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا جاتا ہے، دوسرا رخ دیکھا ہی نہیں جاتا، پھر اسے ظالم، جابر اور نہ جانے پاگل کتنے سارے لقب سے نوازا جاتا ہے. جب تک کسی شخص کے حالات سے ہم مکمل طور پر واقفیت نہ ہو جائیں، اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی فیصلہ، رائے دینا یا ٹائٹل لگانا یا لقب دینا قائم نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ شاید وہ خدا کا فرشتہ بن کر آپ کے پاس آیا، آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا، لیکن آپ نے اس کو بھگا دیا. وہ آپ کے گھر میں رحمت بن کر آیا ہے، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ آپ کے گھر میں دشمن بن کر آیا ہے، آپ کے گھر میں چور بن کر آیا ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی. اس لیے جانیے گا تو فیصلہ پھر خود کریں گے کہ کیا واقعہ ہی ہم ایسے ہیں. خداوند فرماتا ہے خوف نہ کھا، قسم نہ کھا، بلکہ جو کچھ اس کے علاوہ کھانا چاہتا ہے کھا، جو کچھ بھی اس کے علاوہ کھانا چاہتا ہے کھا، بریانی کھا، قورمہ کھا، برگر کھا، روٹی کھا، جو کچھ اچھا لگتا ہے کھا، لیکن قسم اور کسی چیز کا خوف نہ کھا، کیونکہ زندہ خدا تیرے ساتھ ہے. آپ کی اپنی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے، صرف آپ کی ایک چیز اپنی ہے اور وہ ہے قبر. اگر خدا کی مرضی ہوئی تو وہ بھی پھر آپ کو ملے گی، ورنہ وہ بھی نہیں ملے گی. اس لیے میرے عزیزو گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کریں، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کریں، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر، صرف اور صرف تو خداوند اپنے خدا پر توکل کر. آمین. آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو